اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تصوف کے حوالے سے ہم بیعت کے حوالے سے بات کریں گے کہ بیعت کیا چیز ہوتی ہے، تصوف میں بیعت کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت ہی مختصر اور آسان انداز میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بیعت بیسیکلی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے یا ایک ایڈمیشن فارم ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں آپ جب کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیتے ہیں تو ایڈمیشن فارم ہوتا ہے، آپ اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کو بتائی جاتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس فارم کو فل کرتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اوائل اسلام تھا تو اس وقت ایڈمیشن فارمز نہیں تھے، اس طرح کی فیسلٹیز نہیں تھی، تو سیکھنے والے اور سکھانے والے یعنی شاگرد اور استاد کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا تھا جس کو بیعت کا نام دیا جاتا تھا۔ جو دین کا علم اور باطن کا علم سیکھنے کے لیے کسی شیخ کسی مرشد کے پاس جاتا تو وہ بیعت کرتا تھا۔ پیر یا جس کا مرشد ہوتا تھا وہ کچھ الفاظ دہراتے تھے جس میں توحید اور رسالت کی بات ہوتی تھی، حسنات کی بات ہوتی تھی، نیک اعمال کرنے کی بات ہوتی تھی، برے کاموں سے بچنے کی بات ہوتی تھی، کچھ پڑھنے کے لیے وظائف دیے جاتے تھے، یعنی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی تھی، اور وہ باقاعدہ ایک فارم پہ، کیونکہ جدید دور نہیں تھا بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ بیعت کرتے تھے۔ اور یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ اسلام کی تاریخ میں دیکھیں تو مختلف حدیثوں میں ثابت ہے کہ صحابہ اکرام نے جب اسلام قبول کیا، کوئی بھی غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا وہ اسلام کو ایک دین مانتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی اختیار کرتا، یعنی شرف صحابیت اختیار کرتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عہد تجدید وفا کرتا تھا اور اس کو بیعت کا نام دیا جاتا تھا۔ جہاد کے وقت پہ مختلف انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف الفاظ کے ساتھ صحابہ سے جو بیعتیں کی، وہ بھی کسی فارم کے اوپر فل نہیں تھی، اس پہ سائن نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوتی تھی۔ یا کپڑا پکڑ کے، اگر زیادہ لوگ ہیں تو ایک جو قائد ہوتا تھا، جو استاد ہوتا تھا، وہ کپڑے کا ایک سرا پکڑتا تھا اور عوام دوسرا سرا پکڑ کے وہ الفاظ کو دہراتی تھی، یعنی ایک عہد ہو جاتا تھا، ایک پیمان ہو جاتا تھا، ایک ایگریمنٹ ہو جاتا تھا۔ اس کو بیعت کا نام دیا گیا۔ بیعت رضوان کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، تاریخی انداز کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ بیعت رضوان سے کیا مراد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کس جوش اور ولولے کے ساتھ وہ بیعت لی تھی، تو وہ بھی ایگریمنٹ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہوا تھا، یعنی اس بیعت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے ہی خوشی کے انداز میں، خوشخبری کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کرنے والوں کو اللہ نے بڑی خوشیوں کی بشارتیں عطا فرمائی۔ تو بیعت طریقت میں یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے مرشد کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں، آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں۔ بیعت سے یہ مراد ہوتی ہے کہ فلاں صوفی جس طریقہ کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے میں اس طریقہ کو فالو کروں گا، میں اپنے استاد کی ہر بات کو مانوں گا، اپنے شیخ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں اس کی بات مانوں گا، ہر نیک کام کرنے کے لیے اس کی بات مانوں گا۔ یاد رکھیے، بیعت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات بیعت کرنے والا بھی دیتا ہے تو آپ پہ انکار واجب ہو جاتا ہے، آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نچوڑ یہی ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کا حکم دیتا ہے تو وہ آپ کے والدین ہوں، آپ کے استاد ہوں یا معاذ اللہ مرشد ہو، تو پھر بھی آپ انکار کریں گے، آپ قرآن و سنت سے باہر نہیں جائیں گے۔ لیکن بیعت پہ اس انداز کے ساتھ بات کرنا کہ یہ کوئی بدعت ہے یا کوئی نئی چیز ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ محض یہ ایک ایڈمیشن فارم ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو استاد اور شاگرد کے درمیان ہوتا ہے۔ کسی بھی بیعت میں کفری انداز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شرک کی بات کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خلاف ہو، تو آپ اس چیز پہ بیعت نہیں کریں گے۔ بیعت کرنے والے کو سب سے پہلے تو دین کا بیسک علم ہونا چاہیے، تب جا کے وہ بیعت کرے، کیونکہ بیعت کرنے والا روحانیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن اتنا تو آپ کے معاشرے کے اندر معلوم ہی ہوتا ہے کہ فلاں جو صاحب حق ہے یہ حق کی ہی بات کرتا ہے۔ اگر حق کے علاوہ کوئی ظلم کی بات کرتا ہے، کوئی ناانصافی کی بات کرتا ہے، تو آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ آج جدید دور ہے، بہت سارے مشائخ نے بیعت کا انداز بدل دیا ہے۔ آج کل ایڈمیشن فارم ہے، بہت ساری ایسی خانقاہیں جہاں ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوتی بلکہ ریٹن ایڈمیشن فارم ہوتے ہیں، آپ فل کریں اور اس کے بعد آپ اس صوفی کے حلقہ میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کو بیعت ہی مانی جاتی ہے۔ بلکہ آپ تو اتنا انٹرنیشنل انداز کے ساتھ کہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی بیعت ہو جاتی ہے، آن لائن
ای میل کے ذریعے بھی لوگ بیعت کرتے ہیں، لیکن آج کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسی انداز کے ساتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اور تبع تابعین سے ثابت ہے اسی انداز کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ وہ شیخ جس کو آپ اپنا مرشد مانتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا ایک باطنی تعلق قائم ہو جائے۔ تو باطنی تعلق اسی انداز کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ آپ دل و جان سے اس کی بات کو تسلیم کریں۔ جو بیعت اصل ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، زبان کے الفاظ ایک رسمی کارروائی ہوتے ہیں تاکہ باقاعدہ ایک قانونی پروسیجر ہو جائے۔ تو بیسیکلی اگر انتہائی آسان الفاظوں میں پھر دہراؤں تو بیعت بیسیکلی ایک ایڈمیشن کا ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ فلاں خانقاہ میں ایڈمیشن لے رہا ہوں، میں طریقت کا علم حاصل کروں گا۔ اس سے زیادہ جتنی اس کی اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جتنے اخلاص کے ساتھ لیا جائے، جتنی طلب کے ساتھ آپ لیں تو اتنی یہ بیعت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس پہ اس انداز کے ساتھ کرٹیسزم کرتا ہے کہ یہ اسلام سے کوئی الگ چیز ہے یا یہ پیرلل اسلام ہے، متوازی دین ہے، تو قطعاً ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقت کی بیعت بھی لی جس کو حسنات کی بیعت کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے خلافت کی بیعت بھی لی جس کو حکومتی انداز کے ساتھ بیعت کہا جاتا ہے، وہ آج کل ووٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ یعنی بیعت طریقت الگ ہے اور بیعت خلافت الگ ہے، یعنی حسنات کی جو بیعت ہے وہ الگ بیعت ہے اور خلافت کی بیعت الگ بیعت ہے۔ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں وہی شیخ طریقت بھی ہوتے تھے اور وہی حکمرانی کے شیخ بھی ہوتے تھے۔ اس وقت ایک ہی بیعت ہوتی تھی، اس بیعت کو دونوں انداز میں لیا جاتا تھا۔ لیکن جب خلافت ملوکیت میں بدل گئی، اسلام کی فلاحی ریاست کا کنسپٹ کمزور ہو گیا، تو صوفیاء نے خلافت کی بیعت تو بادشاہوں پہ چھوڑ دی، لیکن حسنات کی بیعت عوام سے لیتے رہے۔ اور عوام کو اس بیعت کا ہی فیضان ہے کہ ہندوستان کی سرزمین میں کئی لاکھ لوگوں نے مختلف صوفیاء سے بیعت ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علم کو بلند کیا ہے۔ دنیا کے جن جن بر اعظموں میں اسلام پھیلا، صحابہ کے بعد جن صوفیاء نے اسلام کو پھیلایا، وہ بیعت کر کے ہی لوگوں کو تلقین کرتے رہے، لوگوں کو باطنی ذکر سکھاتے رہے، ظاہری شریعت پڑھاتے رہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتے رہے۔ تو ہر وہ بیعت کر لینی چاہیے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے، اور ہر اس بیعت کو گردن سے اتار پھینکنا چاہیے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔